بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کی فضیلت بیان کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، بس ہم صرف عبادت کر کے اس کے خاص اور برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ماہ محرم کی 10 تاریخ کو ادا کی جانے والی نوافل نماز کا طریقہ بتاؤں گا۔ جو شخص بھی یہ نوافل نماز ادا کرے گا، انشاءاللہ تعالی اس شخص کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی مانگی گئی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، اور جس حاجت کی نیت کی ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی پوری ہوگی، اور اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، اور گھر میں پورا سال خیر و برکت اور خوشحالی رہے گی۔ اور آج میں آپ کو ایک خاص نماز جو 10 محرم یوم عاشورہ کے دن ادا کرنی ہے، اس نماز کو جو بھی ادا کرے گا وہ شخص اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لے گا۔ اس نماز کے بعد اس نے جو دعائیں مانگی ہوں گی وہ اللہ تبارک و تعالی کربلا کے شہیدوں کے صدقے اسی وقت قبول فرما لے گا۔ اور ناظرین، جو بھائی بہن محرم الحرام کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کے دن یہ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دیں، یا تو صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ لوگوں کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ سب سے پہلے 10 محرم الحرام کی رات کی نماز۔ اب یہ نماز آپ لوگوں نے 9 محرم کا دن گزر کر جو رات ہوگی، اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد، یا تو عشاء کی نماز کے بعد، یا تہجد کے وقت، یا پوری رات میں کسی بھی وقت ادا کرنی ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے 10 محرم کی رات میں ادا نہیں کر سکتے تو پھر 10 محرم یوم عاشورہ کے دن میں کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ اور اگر کوئی بہن ان دنوں میں حیض سے ہونا پاکی کی حالت میں ہو تو ان ماؤں بہنوں کو اجازت ہے کہ وہ پاک صاف ہو جانے کے بعد ماہ محرم الحرام میں کسی بھی ایک دن اس نماز کو ادا کر لیں۔ آپ لوگوں نے 10 محرم الحرام کی رات میں کسی بھی وقت 4 رکعت نوافل نماز ادا کرنی ہے۔ اس نماز کی نیت اس طرح کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں، میں 4 رکعت نوافل نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ لوگ ثنا پڑھ کر، تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اور پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے، اور پھر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو پڑھ کر پھر رکوع اور سجدہ کر لیں، اور پھر دوسری رکعت میں بھی پہلی رکعت کی طرح ہی سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو اسی طرح آپ لوگوں نے اس نماز کی 4 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر عام نوافل نماز کی طرح نماز مکمل کر لینی ہے۔ اب نماز مکمل کرنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر اول و آخر صرف 3 مرتبہ کوئی ثابت درود پاک پڑھ کر درمیان میں 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی سورۃ اخلاص کی 1 مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اور پھر جو چاہتے ہیں وہ اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ اس نماز کی برکت سے آپ لوگوں کی حاجت اور مراد کو پوری فرمائے گا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس نماز کو ادا کرنے والے کے 1 سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور اس کے اور بھی ہزاروں فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ یوم عاشورہ کی رات کی خاص نوافل نماز، اس کو لازمی ادا کر لینا۔ اب 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کے دن کی خاص نوافل نماز۔ اب یہ نماز آپ چاہیں تو یوم عاشورہ کی رات میں یا تو پھر یوم عاشورہ کے دن میں بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ نماز جب بھی ادا کریں گے تو محبت اور عقیدت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ادا کریں گے، جس سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے راضی ہو جائے۔ اب یہ نماز کوئی عام نوافل نماز نہیں ہے۔ جب آپ لوگ اس نماز کو یوم عاشورہ کے دن ادا کر لیں گے تو پھر اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور کربلا کے 72 جانثاروں شہداء کا وسیلہ لے کر دعا کریں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ بے شک ضرور قبول فرمائے گا۔ آپ لوگ ایک بار اس نماز کو یوم عاشورہ کے دن ادا کر کے دیکھیے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی چاہے جتنی بھی بڑی جائز حاجت ہوگی، ناممکن مراد ہوگی، تو ماہ محرم کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالی پوری فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب وقت ہے اس نماز کا ہدیہ پیش کرنے کا۔
آپ لوگوں نے اس نماز کا ہدیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور کربلا کے 72 جانثار شہیدوں کو اس کا ثواب پیش کر دینا ہے۔ پھر آپ لوگ اس طرح دعا کریں کہ یا اللہ، میں نے جو 2 رکعت نوافل نماز ادا کی ہے، اس کو ادا کرنے میں ذرا سی بھی خطا اور لغزش ہوئی ہو تو مجھے معاف فرما، اور اس نماز کو سب سے پہلے میں تیری بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہوں، تو اسے ضرور قبول فرما لے، اور اس کا ثواب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اہل بیت کو، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور کربلا کے 72 جانثار شہیدوں کو ہدیہ پیش کر دیا، تو ان سے ان کی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین اللہم آمین۔ بس پھر آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام نیک جائز حاجتیں، مرادیں، تمنائیں، جائز مقاصد، ضرورت یا آپ کی جو جتنی چاہے اتنی حاجتوں کی گڑ گڑا کر دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا کو اسی وقت قبول فرمائے گا۔ اس نماز کی برکت سے اور اس نماز کی برکت سے آنے والا پورا سال آپ لوگوں کے گھر میں رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ جس حاجت کے لیے سوال کیا ہے وہ حاجت انشاءاللہ تعالی ضرور پوری ہوگی۔ ایک ساتھ جتنی حاجت کے لیے دعا مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں، کیونکہ یہ بڑی فضیلتوں والا دن ہے، اور اتنے ہی فضیلتیں اور برکتوں والی یہ نوافل نماز ہے۔ تھوڑا سا وقت نکال کر 10 محرم کو لازمی ادا کر لینا، اور ہو سکے تو یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کی کوشش ضرور کریں، کیونکہ عاشورہ کا ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ نوافل نماز ادا کریں اور قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں، غریب یتیم بچوں کو کھانا کھلائیں، بے شک اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اعمال سے راضی ہوگا۔ آج کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں دعا میں کرتا ہوں کہ آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے، کیا پتہ آپ لوگوں میں سے کسی ایک کی آمین سے اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ اے میرے اللہ، اے میرے پیارے اور غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ میرے اللہ ہم پر اپنی خاص مہربانی فرما دے، خاص کرم فرما دے، اور میرے اللہ یہ جو سال ہے اس کو خوشیوں کا سال بنا دے۔ میرے اللہ جو ہم سے غلطیاں، جو ہم سے کوتاہیاں، جو ہم سے لغزشیں ہو گئی ہیں، میرے اللہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ محترم ناظرین، جب بھی دعا کیا کرو تو عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کیا کرو۔ جب آپ لوگ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ لوگوں کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کے رزق میں، آپ لوگوں کی روزی میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی مشکلات کو آسان فرمائے، آپ لوگوں کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو کون کون یہ بہترین نوافل نماز ادا کرے گا وہ ہمیں کمنٹ باکس کر کے ضرور بتائے گا، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو دوسرے مسلمانوں تک ضرور شیئر کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ ناظرین، زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔